بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر رک رک کر بات کر رہے ہیں اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آیت میں جو بھی آیت روز ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت فرما رہا ہے اور شان نزول کیا ہے، نیز یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، آج اس آیت سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے جو ہمیں لینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 پر تفصیل سے بات کی، آج ہم آیت نمبر 218 پر بات کریں گے۔ کل جو بات ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا 218 میں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کل تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتل، جنگ، جدال یہ نہیں ممکن تھا، یہ ایک اصول تھا۔ ان 4 مہینوں میں لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، اس لیے یہ 4 مہینے ایک محترم مہینے، حرمت والے مہینے اشہر حرم کہا گیا۔ خواتین حضرات، کل وہ حضرمی کا واقعہ بھی گفتگو میں آیا کہ کیا ہوا تھا، قریش کے تجارتی قافلے کو روکا گیا اور وہاں پر جو قتل ہوا، اس کے بعد قریش مکہ نے پروپیگنڈا کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیے حرمت والا مہینہ یعنی رجب کے اندر قتل ہو گیا، اور مسلمان جو کہ بہت ہی امن و آشتی کی بات کرتے ہیں اور یہ بہت اہل دین بنتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان سے کیسے عمل کا ارتکاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں، قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل نہیں ہونا چاہیے۔ قتل کے تعلق سے تو قرآن کریم بار بار ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس آیت میں یعنی جس پہ کل گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنا اور کفر کرنا، اللہ کو نہ ماننا اور لوگوں کو گھروں سے نکال دینا، یہ بھی بہت بڑے گناہ ہیں اور یہ فتنے ہیں۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ برا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات اس پر ہوئی اور پھر جو اگلا حصہ تھا اس آیت کا جس پر کل ہم بات کر رہے تھے، جہاں بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کفار ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں الٹے پیروں پھیر لیں، تم ارتداد کا شکار ہو جاؤ، تم مرتد ہو جاؤ، دین چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم پھر گئے الٹے پیروں تو وہ جو نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال دنیا اور آخرت میں کہیں کام نہیں آئیں گے۔ کفار کے ظلم و ستم کا مقابلہ ارتداد سے نہیں بلکہ ہجرت اور جہاد سے ہوتا ہے۔ اب یہاں بات آگے آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو مخاطبت فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں کفار کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے کیا کیا؟ ہجرت کی، جہاد کیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ نکل کر آئیں گی۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت فرما رہا ہے، اور جب پریشانیاں ہوں، ابتلائیں ہوں، آزمائشیں ہوں کفر کی جانب سے، تو مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، دین کو کیا مطلوب ہے۔
آج یہ چند سوالات ہم اٹھائیں گے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں آج میرا کوئی مہمان نہیں، علامہ شہزاد مجددی صاحب تشریف رکھتے ہیں لاہور میں۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، قیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار آپ کی آمد کا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، ممتاز عالم دین، اسکالر، حدیث، تفسیر قرآن اور عربی ادب آپ کے خاص موضوعات۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 218 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ہم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی طرف، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ کرایا وہ کس نام سے مشہور ہے؟ درست جواب مواخات، مواخات مدینہ ہم سب جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، درست جواب، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، 009-221-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، ایک بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص، کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ اپنا کوئی سوال اسکائپ کے ذریعے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، ضرور ریکارڈ کرائیں۔ ہماری اسکائپ ID اسکرین پر موجود ہے، PAYAM_SUBH_A1۔ خواتین و حضرات، آپ کے ریکارڈڈ سوالات ہم رکھیں گے اپنے عہد کے جید علماء کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں پہلا سوال
یہ جو آیت آج زیر بحث ہے، زیر مطالعہ ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے 217 سے بہت زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس آیت کے شان نزول سے گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے اپنے مقدمے میں اور ابتدائی گفتگو میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سابقہ آیت اس حوالے سے تھی کہ جس میں کچھ لوگوں نے ارتداد یعنی دین اسلام کو چھوڑنے کا رویہ اختیار کیا، اور کچھ لوگوں نے فتنہ گری اور اہل ایمان کو اذیت دینے کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب اور معزز ہم ہی ہوں گے۔ یہ تصور مشرکین مکہ کے ہاں بھی پایا جاتا تھا، اور دنیا میں اور بہت ساری قومیں ہیں جو یہی سمجھتی ہیں اور سمجھتی تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں نہ مانیں، یا اللہ تعالیٰ کو بھی اگر نہ مانیں تو تب بھی اگر دنیا میں کچھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور عیش و آرام کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ اور کچھ لوگوں نے اسی کی بنیاد پر تو آخرت کا انکار بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن سابقہ آیت کے ساتھ اس آج کی آیت کو جو جوڑا گیا ہے، اس کا سب سے بنیادی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں کی قدر اور اپنے اچھے کاموں کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کا سب سے پہلا زینہ، اس کا سب سے پہلا قدم وہ ایمان لانا ہے۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سے بعض اوقات وہ کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، تو ایسے افراد اپنے تمام تر اچھے اعمال کے باوجود اور اچھے کردار کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، کیونکہ جن لوگوں نے اپنے مالک ہی کو ماننے سے اور پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر ان کے باقی معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس آیت میں آغاز ہی اسی بات سے کیا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور اس سے سابقہ آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے کی صورت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور فتنہ گری کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور یہاں ایمان کی بنیاد پر باقی تمام تر خیر و فلاح اور بخشش کے سامان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کی اس آیت کا جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ تو اسی ایمان کا اعادہ، اسی کا تکرار، اسی کو یاد کروانا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، چاہے دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ایمان کی بنیاد پر اپنے کردار اور اپنے عقیدے اور اپنی شخصیت کو بناؤ، پھر اس کے بعد ایک معمولی سا کام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والا ہو جائے گا۔ لیکن ایمان جو ہے اس کا زبان سے اظہار کر دینا یہ محض آسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی کانٹوں بھرا راستہ ہے، مشکلات سے اٹا ہوا ایک ایسا راستہ ہے کہ آج تک کی انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس نے سچے دل سے ایمان قبول کیا ہو اور پھر اس کی آزمائش کے لیے مختلف قسم کے مراحل سے اسے گزرنا نہ پڑا ہو۔ اسی وجہ سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اور خود قرآن مجید بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم جب تک انسانوں کو آزما نہ لیں اس وقت تک ان کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، اور ہم تو ایمان والوں کی زیادہ آزمائش کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور مشکلات سے گزرنا پڑا، اور مجھے تمام تر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات جھیلنا پڑیں، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایمان کے بعد پھر وہ جدوجہد، وہ کام، وہ جہاد اور وہ ثابت قدمی اور وہ سٹرگل، اور پھر اس کا مقابلہ کرنا، اپنے اندر بھی جنگ ہو رہی ہے، اپنے باہر بھی جنگ ہو رہی ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، اور اہل محلہ اور پورے علاقے میں رہنے والے افراد طرح طرح کے تہمتیں اور بہتان باندھ رہے ہیں، عزت کو، مال کو، جان کو، ساتھیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان پر ثابت قدمی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے۔ اس وجہ سے پہلی بنیاد جو ہے ایمان کی رکھی گئی، اور اس ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے
جہاد کا راستہ اختیار کیا گیا. اور جہاد کے حوالے سے دو باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب بھی جہاد کا تذکرہ آتا ہے تو فوری طور پر لڑائی اور قتال اور جنگ و جدال اس کا تذکرہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے یا اس کی زبان ہماری زبان پر آ جاتا ہے، جبکہ جہاد ایک انتہائی کمپریہنسو لفظ کہ جس میں جدوجہد اور مشقت اور محنت اور سخت کوشی اس کو اختیار کرنا، اور اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو شخص جس صلاحیت کا مالک ہے اور جس میدان میں کام کر رہا ہے اس میدان میں اس کی اسٹرگل، اس کی کوشش اور اس کی جدوجہد کس انداز کی ہے، تب اس کے جہاد کا وہاں پر اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے جہاد کی پہلی بنیاد ہے وہ ایمان کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آپ. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جی ڈاکٹر صاحب کہ جہاد جو حقیقت اس ایمان کو ثابت کرنے کا اور اس کے جانچنے کا ایک معیار ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ زندگی پوری اسی جہاد میں گزرتی ہے. ٹھیک، سبحان اللہ. اور ایک نظریہ، ایک تصور، ایک ایمان، اور اس تصور کو، اس نظریے کو نظریہ حیات بنانا اور اس نظریہ حیات کو غالب کرنا، اپنے عہد میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام بنانا، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دے سکتا ہوں میں اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہوں. اس نظریے کو، اس اللہ کے پیغام کو زمین پر نافذ کرنے میں اگر میری جان بھی جا سکتی ہے تو میں دریغ نہیں کروں گا، اور یہ آخری مرحلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اور اس جہاد میں خود کو شامل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ باتیں اور بنیادی گفتگو عطا فرمائی. ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف لاہور. یہ فرمائیے علامہ صاحب کہ یہاں پر جو اہل ایمان کو آزمانے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اور اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ والذین ہاجروا وجاہدوا لیکن فی سبیل اللہ، یہ فرما دیا گیا. ارشاد. نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جناب انیق احمد صاحب، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں پر ان ساری جو ان کی کاروائیاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا الزام بھی ان پہ دھرا تھا، اور اس الزام کے نتیجے میں جو اس دستے کی قیادت فرما رہے تھے امیر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ، ان پر اس پروپیگنڈے کا ایک اثر ہونا یہ فطری تھا، اور وہ ہوا کیونکہ ایک طے شدہ چیز تھی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال نہیں ہوتا، اور مسلمانوں سے یہ عمل ہوا. تو کفار نے اس کو باقاعدہ ایک پروپیگیٹ کیا اس چیز کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، صحابہ کرام پر بھی یہ بات جو ہے شاق گزری، کیونکہ پہلے سے اس کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا. یعنی کفار کا پہلا مقتول تھا عمر بن جو حضرمی تھا، ابن حضرمی، یہ پہلا مقتول تھا اور پہلا واقعہ ہوا تھا. لہذا اس کو اٹھا دیا گیا، کیونکہ کفار اہل ایمان کے خلاف ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہے ہیں. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کی تشویش اس پر فطری تھی، خصوصاً اس شخصیت کی جو قیادت فرما رہے تھے اس دستے کی، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ. جو ائمہ تفسیر نے اس کا شان نزول لکھا اس آیت کریمہ کا، ورنہ مضمون اور بات تو پیچھے مکمل ہو چکی تھی. اگر ہم غور کریں اس آیت کریمہ میں ایک خاص تبشیر کا اور بشارت کا پہلو اور تسلی اور تشفی کا پہلو ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ انہیں بہت تشویش تھی کہ شاید مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جس پر میری گرفت ہو سکتی ہے اور جس پر کفار کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. تو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی قلبی تقویت کے لیے اور ان کی تائید و تصویب کے لیے اور کفار کے رد کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. پچھلے مضمون سے یہ تبھی جڑتی ہے
کہ وہ شخصیت جنہیں تشویش تھی اور جو دیگر مسلمان تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب کو تقویت ہو جائے. اب انہیں فکر یہ تھی کہ یہ جو مجھ سے جو عمل ہوا ہے، ایک کافر میرے ہاتھوں مقتول ہو گیا، ہم جا رہے تھے، لڑائی ہوئی، اس میں کفار مارے گئے، حرمت والے مہینے تھے، تو پروردگار عالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بذریعہ وحی ان کی تسلی اور تشفی کا سامان بھی فرمایا اور ان کو بشارت بھی عطا فرمائی تاکہ انہیں تقویت رہے اس آیت میں. اور ان الذین آمنوا سے بات شروع کی، وہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر بقیہ زندگی اس تعلق کو نبھانے میں لگا دیتے ہیں. اور یہ مکہ معظمہ سے شروع ہوا. کیا بات ہے. سب سے پہلے انہوں نے ہجرت بھی فرمائی ہے. 3 چیزیں امام رازی نے کہا کہ اس آیت میں 3 چیزیں بنیادی ہیں، ایمان، ہجرت اور جہاد، اور اسی کے گرد گھوم رہی ہے یہ سارا مضمون اس آیت کریمہ کا کہ انہوں نے پہلے ایمان لائے. اور ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کبھی کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جا، اس پہ استقامت اختیار کرو. اب یہ جو ایمان پر استقامت ہے یہ بنیاد ہے ہر نیکی کی. اور قابل غور چیز یہی ہے کہ ایمان ہی بنیاد ہے اعمال صالحہ کی اور اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کے مترتب ہونے کی اور ان کی قبولیت کی. ایمان ہوگا تو پھر ہجرت ہجرت ہے، ایمان ہوگا تو پھر جہاد جہاد ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ کا کوئی تصور نہیں ہے. پچھلی آیات میں اس طرف اشارہ ہو چکا. ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، وہ آزمائش اور امتحان کا راستہ ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرما دیا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائشیں تو آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، اور کبھی مال کے اندر کمی کے ذریعے آئیں گی، کبھی قحط ہوگا، کبھی خشک سالی ہوگی، کبھی پھلوں کے مختلف امور ہیں وہ بیان کر دیے گئے. تو ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں انڈرسٹوڈ اور طے شدہ ہیں کہ آپ کو ہجرت جیسا مرحلہ بھی پیش آئے گا. آپ کو جہاد ان معنوں میں بھی کرنا ہوگا کہ جہاد بن نفس، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے معاشرتی امور کے اندر جہاد، اور پھر اس کے بعد قتال کا معاملہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر آپ کو کبھی تلوار بھی اٹھانا ہوگی دین کے لیے اور کبھی اپنی جان بھی پیش کرنا ہوگی. مختلف امور ہیں ایمان کو ثابت کرنے کے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت ہو، جہاد ہو، یا جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ سب کے سب ایمان کے مظاہر ہی ہیں. ایمان ہی کے مختلف مظاہر ہیں جو مسلمان کی زندگی کے اندر مختلف انداز سے، کبھی حقوق اللہ کی صورت میں، کبھی حقوق العباد کی شکل میں وہ ظہور پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایمان یوں کہہ لیجئے کہ ایک جڑ ہے اس شجر کی جس کی پھر مختلف شاخیں اعمال صالحہ کی صورت کے اندر پھوٹتی ہیں. اسی میں سے ایک بہترین عمل ہجرت ہے. ہجرت میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو چھوڑا یا آپ کو کسی نے چھوڑ دیا، اس پاداش میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ کا محافظ اور امین بنوں گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باطل کو چھوڑ کے حق کو اختیار کر رہا ہوں. تو اس کی پاداش میں کبھی یہ ہوگا کہ آپ نے کسی کو چھوڑا، اور کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، آپ کا معاشرہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی فیملی آپ کو چھوڑ دے، آپ کے جتنے متعلقین ہیں وہ آپ کو ترک کر دیں. یہ بھی ایک قربانی کا پہلو ہے. اور اس کے بعد جہاد پھر ان تمام معانی میں آتا ہے کہ جو بھی مشقت، جو بھی تکلیف آپ اس راہ میں اٹھائیں گے اس کا ایک بہترین اجر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آپ کے لیے تیار ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو وہ عطا ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے شروع میں ارشاد فرمائی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو لے کر ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم. ایک تو یہ کہ پچھلی آیت سے اس کو جوڑ رہے ہیں ہم، فتنہ، اور وہاں پر فتنے بتائے گئے کہ فتنہ قتل تو ہاں بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑا یہ کہ اللہ کے راستوں کو مسدود کرنا، یہ ایک فتنہ. اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہو اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ دوسرا فتنہ. تیسرا یہ کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا جو حرم کے قریب رہتے ہیں. اب یہاں پر جو ارتداد کی بات ہوئی ہے، ارتداد اور پھر ایمان سامنے آیا جس پر آپ نے گفتگو فرمائی اور علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی. کیا یہ چوتھا فتنہ ارتداد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کی چالیں یہ ہوتی ہیں کہ اہل ایمان اپنے دین سے پھر جائیں؟ دیکھیے، بالکل شیطان نے تو واضح الفاظ میں اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کی یہ بات کہی تھی اللہ رب العزت کے سامنے، اور یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اس صراط مستقیم پر ہرگز نہیں چلنے دوں گا، اور میں انہیں ہر طریقے سے اور ہر راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. شیطان کا بنیادی مشن ہے کیا؟ شیطان کا مشن یہی ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر ایک ایسے راستے پہ چلا دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے نصیب میں آ جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب کا شکار ہو جائے. کیونکہ شیطان نے تو خود عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے، اور دنیا میں اس کا لعنت کی صورت میں تو عذاب آ ہی رہا ہے، اور آخرت میں اس نے جہنم میں جانا ہے. تو اس لیے اس نے تو روز اول سے اعلان کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتاب حکمت میں کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ لوگوں شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں. اس لیے شیطان کا بنیادی اور الٹیمیٹ مقصد تو یہی ہے کہ دین حق سے انسانوں کو نکال دیا جائے، اور یہ ارتداد اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے کہ بالآخر وہ شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے، مختلف رذائل اور خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے، اس کی لذتوں میں پڑتے ہوئے ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ بالآخر وہ دین ہی کو خیر آباد کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. تو یہ تو شیطان کا بنیادی مشن اور اس کا مقصد ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اور ایمان کی مضبوطی کی صورت میں اگر خطا بھی ہو جاتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو معافی کے ہزار طریقے ہیں اور ہزار صورتیں ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہی کی بنیاد ختم کر دی تو پھر تو کسی صورت میں معافی کی شکل باقی نہیں رہتی. اس وجہ سے اس بات کو بنیاد رکھا گیا. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، اور میں اگر اس کو اس انداز میں سمیٹوں کہ ایمان اور جہاد اور ہجرت، یہ تین الفاظ مسلمان اور مومن کی زندگی بھر کی پہچان ہے. دن کا آغاز اسی کام سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام اسی بات سے ہونا چاہیے، میں اللہ کا ماننے والا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. تو فجر کی اذان کے بعد ہی میرا جہاد شروع ہو جاتا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ مزید آرام کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکار کہ حی علی الفلاح، وہ مجھے اپنے اندر سے لڑنے پر آمادہ کرتا ہے کہ نہیں، نیند کو چھوڑو، آرام کو چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تم اپنے گھر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدریز ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے میں دفتر اور دکان پہ پہنچتا ہوں تو جہاد وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں مجھے اگر غلط طریقے سے مال کمانے کا موقع مل رہا ہے اور میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، وہ جو نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور جائز امیدوار ہیں، وہ اسی امید کی بنیاد پر اپنی دکان، اپنے دفتر، اپنے مقام پہ بیٹھ کر جب کسی غلط بات کو چھوڑتا ہے تو ہجرت اور جہاد بیک وقت اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. ایمان اس کی بنیاد ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی انرجی ہے، اور ہجرت اور جہاد یہ دونوں بیک وقت اس کے ایمان کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. میرا سوال چھوٹا سا آپ کی خدمت میں ہے کہ مجھے اپنا ایمان کو پختہ رکھنا ہے. میرے سامنے ابتلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور شیطانی جو چکر ہے، طاغوتی چکر ہیں، وہ مجھ پر حاوی ہوتے ہیں. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج عالمی سطح پر بھی کچھ شیطانی قوتیں اپنے کام میں مصروف ہیں. تو مجھے اپنے ایمان کو نہ ہی صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے ایمان کو پختہ بھی کرنا ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے.
تو مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ میرا ایمان پختہ ہو جائے اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن پر۔ اللہ نے انسان کو جو بے شمار قسم کی نعمتوں سے اور اعزازات سے نوازا ہے، اگر قرآن مجید کا اور انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان پر ایک بہت بڑا احسان اور انسان کا ایک بہت بڑا اعزاز وہ شعور ہے جس کی بنیاد پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھتا ہے اور بڑے بڑے حادثات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ آج ہی کے ایک چھوٹی سی مجلس میں ایمان کو سیکھنے کا اور ایمان کو جانچنے کا ایک بہت خوبصورت نقطہ سمجھ میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو گھر میں رہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو کس طریقے سے مانتا ہے، اس کا ایمان اپنے باپ پر اور اپنی ماں پر کس انداز کا ہوتا ہے، اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے اندر جو موجود جو نیت ہے اور جو اس کے ارادے ہیں جو اپنی زبان سے بعض اوقات اظہار کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معمولی سی بات پر بھی وہ یہ جملہ کہنے میں قطعاً کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا کہ میرا باپ جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے اور میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میری ماں سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ اس بچے کے ذہن میں یہ ایمان کی جو کیفیت فطرت اور نیچر کے اعتبار سے رکھ دی گئی ہے اور بچہ اس کو محسوس کرتا ہے، چند دنوں کے تعامل سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ہر چھوٹی بڑی بات اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اس حد تک اس پر یقین کرتا ہے کہ بس جو میرے باپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ اس ایمان کو اگر ہم محسوس کریں اپنے اندر تو ہم تو اس بچے سے بھی بعض اوقات گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنی ماں کو پکارتا ہے اور اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، اور ہم بڑی بڑی باتوں پر بھی اپنے اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ خود بے شمار قسم کی مشکلات کا اپنے لیے سامان فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی چھوٹی سی بات سے لے کر آپ کا وہ سوال کہ جو عالمی سطح پر مختلف قسم کے فتنوں کی شکل میں ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس میں کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کی نفسیات سے اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا واقف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنے کی عبادت کو ہمارے لیے لازم قرار دیے گا، اور نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی ریاضت اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنے کی یہ عبادت یہ ہمیں سکھائی گئی۔ یہ دو باتیں قرآن مجید میں غور و فکر کرتے رہنا اور نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عبادت کا اور اپنے سر جھکانے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ شعور کی صورت میں اس کو جانتے رہنا، اور پھر اپنی زندگی کے باقی معاملات میں ہر وقت اس بات پر غور کرتے رہنا کہ میں ابھی اپنے اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اب میں اپنے دفتر میں دکان پہ بیٹھ کر کس کی عبادت کر رہا ہوں اور کس سے مدد مانگ رہا ہوں؟ کیا میں رشوت کے پیسوں سے مدد مانگ رہا ہوں یا کسی غلط سفارش کے فرض سے مدد مانگ رہا ہوں یا کسی اندرونی اور بیرونی دنیا کی طاقتوں سے مدد مانگ رہا ہوں؟ یہ سوال خود بخود اٹھنا چاہیے کہ ابھی چند لمحے پہلے تو میں نے سر جھکا کر یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب میں کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ جو انسانی نفسیات کا عمل ہے یہی در حقیقت اس کے ایمان کو مضبوط اور تازہ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ غافل کون ہے؟ غافل وہ ہے جو ان تمام معاملات کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود فراموشی اور خدا فراموشی کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، نہ اپنی پہچان نہ اپنے رب کی پہچان، اور اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ خود بخود تعلق باللہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہونا ہے۔ علامہ صاحب، یہی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اللہ سے میرا تعلق، ایک مسلمان کا تعلق کس طرح مزید مضبوط ہوتا ہے؟ ان کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں وقتی طور پر، عارضی طور پر، تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے سچا اور پکا مسلمان، کیونکہ اس کا اعتماد ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر کہ اس کا اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج مسلمان ہونا ایک بڑی پریشانی کی بات ہے طاغوتی قوتوں کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں
کہ کم از کم ہم فکری طور پر مرتد ہو جائیں، کم از کم فکری طور پر مرتد ہو جائیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح مجھ کو اور کافری کیا ہے، جو اقبال فرما رہے ہیں۔ تو آج یہ آیت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے کہ متزلزل نہیں ہونا، اپنے قدم ڈگمگانا نہیں، اور اگر تمہیں ہجرت کرنی پڑ جائے تو ہجرت کرنا، جہاد کرنا پڑ جائے تو جہاد کرنا، یہی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ تو یہ آیت آج کے مسلمان سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جس طرح تمہارے کپڑے لباس پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان جو ہے سینوں میں یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو فریش اور تازہ کرتے رہا کرو۔ فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اس کی تازگی کا سامان کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے ایمان کو ہم کیسے تازہ رکھیں؟ فرمایا بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، ہمیں جس طرح باقی ہدایات دی گئی ہیں ایمان کے حوالے سے، ویسے ہی ہمیں ایمان کی حفاظت کے بھی بڑے نسخہ ہے، کیمیا عطا کیے گئے ہیں۔ ہمیں مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری باطنی حفاظتی حصار عطا فرمائے ہیں، ملائکہ کو مامور فرما رکھا ہے، ایک پورا سمجھ لیجئے ایک پروٹوکول سسٹم ہے ہر بندے کے لیے، اس میں آسمانی برکات بھی شامل ہیں، اس میں زمینی حفاظتی اسباب بھی شامل ہیں، اس میں داخلی خارجی تمام پہلو ہیں۔ ایک مسلمان کو رب کائنات نے بڑی عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، خاص طور پہ جو صاحب ایمان ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو ایک کرامت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا، لیکن جو صاحب ایمان ہے اس کے سینے میں ایمان کا ایک بہت بڑا خزانہ اور جوہر ہے، جس کی حفاظت ظاہر ہے وہ خود اکیلا نہیں کر سکتا، اس لیے سماوی برکات اور سماوی حفاظتی اسباب بھی اس کے ساتھ رکھے گئے، اور ان میں سے ایک تجدید ایمان کا اہتمام کرتے رہنا ہے، یعنی ذکر اللہ کی یاد میں رہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک ہے، ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو معصومین کے امام ہے اور معصوم عن الخطا ہستی ہیں، آپ کا معمول دیکھیے 24 گھنٹے کی ایک گھڑی اور ساعت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کی یاد میں نہ ہوں۔ اور پھر رب کریم نے خود براہ راست خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کے اسی سے جڑ جاؤ۔ جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے ہمیں وہ یہ سکھاتا ہے، کیونکہ تعلق جو ہے اس کی دو جہتیں، تعلق باللہ یا کوئی بھی تعلق ہو اس کی دو جہتیں ہوں گی، اس میں دو فریق ہوں گے، ایک کا تعلق دوسرے سے۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کا تعلق تو ہم سے ٹھیک چل رہا ہو، لیکن ہماری طرف سے کوتاہی غفلت ہو رہی ہو، ہمارا دھیان نہ ہو اس طرف، اور ہم محروم رہ جائیں اس فیضیابی سے۔ تو تعلق دونوں طرف سے ایکٹیو ہونا شعوری سطح پر بھی بہت ضروری ہے، عملی سطح پر بھی بہت ضروری ہے، کہیں ہم خطا نہ کر رہے ہوں۔ کہیں میں آپ ہی کی بات کو میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں علامہ صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیسے معلوم ہے کہ میرا تعلق اللہ سے یہ کمزور نہیں پڑ رہا بلکہ پختہ ہو رہا ہے؟ ایک بات تو یہ مجھے سمجھا دیجئے۔ دوسری بات یہ کہ حالات و واقعات مجھے وقتی طور پر میرے جذبوں کو، میرے ولولوں کو کمزور کرنے پر جب آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں اپنا تعلق اللہ سے کیسے جوڑوں اور مجھے یقین آئے کہ میرا اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور میں قرآن میرے پاس ہے، میرے پاس اسوہ ہے، میرے پاس میرا اللہ ہے۔ یہ طریقہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے ذکر جو ہے اللہ کا ذکر، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ تعلق بن گیا نا، یہ بھی دنیا کے اندر ایک حصی معیار ہے کہ حصی پیمانہ ہے جس پہ ہم پرکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے،
ہر وقت اس کی زبان پہ کسی نہ کسی بہانے اس کی بات آتی ہے، اس کی یاد آتی ہے، اس کا کوئی حوالہ اور ریفرنس آتا رہتا ہے۔ ایک تو حصی پیمانہ یہی ہے کہ پروردگار عالمین سے تعلق کے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ذرائع فراہم کیے ہیں، کیا ہم نے وہ سارے اویل کیے؟ سارے نہیں تو کیا ان میں سے کسی ایک کو مستقل طور پر ہم نے پکڑ لیا ہے یا اختیار کر لیا ہے؟ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور اس آیت پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جزیات دی ہیں کہ آپ کی ہجرت، آپ کا ایمان، آپ کا جہاد، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے ہوگا۔ اس لیے یرجو کا جو لفظ ہے اور رجا کی جو بات کی ہے، اس کو انہوں نے کھولا ہے کہ امید رکھو اللہ کی رحمت کی۔ وہی لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس ہجرت ہوگی، جنہوں نے جہاد کو کمال درجے پہ پہنچایا ہوگا، وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ اہل ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ اب یہ امیدواری جو ہے، یہاں فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو تعلق باللہ کے ذرائع میں سے ہی یہ جہاد بھی ہے، یہ ہجرت ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے وما توفیقی الا باللہ۔ جب ہمیں مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہاں کوئی بھی عمل صالح اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو توفیق اگر مل رہی ہے تو انیق صاحب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے دنیا ہی میں یہ جاننا ہو کہ میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں، تو یہ دیکھ لیا کرو کہ اگلے کی توفیق ہوئی یا نہیں۔ اگر اسی عمل کی دوبارہ توفیق ہو جائے تو سمجھ لیا کرو پہلا قبول ہو گیا۔ تو تعلق کو جاننے کی ایک حصی کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کنکلوژن آپ عطا فرما دیجیے ہمیں۔ میں ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں سوال کی شکل میں دوبارہ پیش کرتا ہوں اس کو، یا ریفریز کر کے، جس طرح علامہ صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بلکہ علماء نے، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں، جی تطمئن القلوب، یہ بات قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایمان کی بات ہو رہی ہے، جو ہجرت کی بات ہو رہی ہے، جو جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور سامنے ہمارے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے محض اور محض ذکر خداوندی نہیں، اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ میدان بدر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، میدان احد میں بھی دیکھتے ہیں، خندق میں بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ عملی کام بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالی کی رحمت کے ہم جائز امیدوار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد۔ جی انتہائی اختصار کے ساتھ، سب سے پہلے جو حصی کیفیت جس کی بنیاد پر ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پہچانا جا سکتا ہے، میں خود بھی اپنے آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اگر تم کسی بندے کے انتہائی مخلصانہ ذکر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے شہر کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے مریضوں کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب اپنے اللہ سے تم خود دعا کرو۔ تو کسی دیوار کے پیچھے، کسی درخت کے سائے میں، کسی کمرے کے کونے میں آپ کو کوئی بندہ اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوا اس انداز میں دکھائی دے گا کہ وہ بالکل دنیا و ما فیہا سے بیگانہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف وہ اپنے اللہ ہی پر امید رکھے ہوئے ہے کہ اللہ بس تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا ہمیں اس مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے بھلے بندے، تو اتنی مشکل میں آ کے مجھے پکار رہا ہے، جبکہ میں تو ہر وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے اور تمہارے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اور تمہاری ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، کیوں مجھے اس وقت پکارتے ہو کہ جب دنیا کے باقی سہارے جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں ان سہاروں کی موجودگی میں بھی یہی سمجھو کہ میں ہی سب سے بڑا سہارا اور میں ہی نعم المولا اور نعم النصیر ہوں؟ اس لیے اگر کوئی شخص ذکر کی صحیح ترین کیفیت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے علاقوں میں ان مریضوں کے پاس ضرور جائے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ضرور جائے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی ایک اور خوبصورت بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیکی کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے نیکی کی اور ادھر آپ کے دل میں ایک راحت اور اطمینان اور خوشی اور سعادت خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے 1,00,000 روپے دھوکے اور فراڈ سے حاصل کر لیں، اس کی خوشی چند لمحوں کی ہوگی، لیکن آپ نے 10 روپے کسی کی ہتھیلی پہ رکھے اس طریقے سے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، وہ 10 روپے ایک طویل عرصے تک آپ کو وہ راحت عطا کرے گی جو 1,00,000 روپے فراڈ کے ساتھ حاصل کیے جانے والے راحت عطا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ وہ اندر کا جہاد ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کسی نیکی پر کام کرنے کے لیے اور کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ یہ جو پیچ و تاب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ کسی برائی کو دیکھ کر، جیسے ابھی علامہ صاحب نے ان صحابی جلیل کا ذکر کیا کہ قتل ہو گیا، اب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مجھے یہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کے اندر یہ مجھ سے کیوں ارتکاب ہو گیا، یہ کام کیوں ہو گیا، اس بات کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ پریشانی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ادھر غلطی ہو اور ادھر پریشانی شروع ہو جائے، اور ادھر نیکی ہو اور ادھر راحت اور سعادت شروع ہو جائے، تو بس جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے رشتہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے، اسی بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا بھی اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کا بھی۔ آپ دونوں حضرات نے بہت اہم پوائنٹس، بہت اہم نکات اٹھائے، ان پر روشنی ڈالی۔ خواتین و حضرات، یہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے جو ڈاکٹر صاحب نے آخری جملے عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جو پچھلی آیت اور یہ آیت دونوں جوڑ لی جائیں تو جو مغز نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں جن سے کفار گزرے اور گزر رہے تھے، مسلمانوں کو آزمائشوں میں رکھتے تھے، مصیبتوں میں رکھتے تھے، ابتلاؤں میں رکھتے تھے۔ تو فرما رہا ہے اللہ اہل ایمان سے کہ دیکھو تمہارے نیک اعمال اور تمہارے وہ اعمال جو تم دنیا میں کرتے ہو اور جو آخرت کے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ارتداد نہیں، دین کو نہیں چھوڑنا، یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تمہیں آزمانے کے لیے اور تمہارا مقام اور تمہارا وقار بلند کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ تم پھر جاؤ جس طرح کفار چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے۔ تم کیا کرو؟ تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہجرت کرو۔ اگر تمہیں اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑ جائے، اپنے مکان کاروبار کو چھوڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی تم تیار رہو، کیونکہ خوشنودی رب تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، یہاں پر صرف یہ کہ والذین ہاجروا وجاہدوا، صرف یہاں تک بات نہیں، فی سبیل اللہ رکھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پھر کیا ہوگے کہ تم اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہوگے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پکا ایمان، یہ توحید خالص کہ میں نے اللہ سے رابطہ جوڑا، ایک رشتہ جوڑا اور میں ثابت قدم ہو گیا، یہ ہے دین کا تقاضا، اور یہ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب سے مطالبہ۔ خواتین و حضرات، آج کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو یہ ایک پرچی نکال کر میں اعلان کر دیتا ہوں کل کے ونر کا، کہ کل کا صحیح جواب بتانے والے، بلکہ جواب بتانے والی ہیں محترمہ روبینہ نقوی صاحبہ کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ کرایا کس نام سے مشہور ہے؟ مواخات مدینہ۔ خواتین و حضرات، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد کس مشہور شخصیت نے اسلام قبول کیا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔
صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں مکمل ہو رہا ہے، لیکن آج کی بات جس پر ہم روز پروگرام ختم کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول. آپ فرماتے ہیں کہ نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے. نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ بات ہوگی شراب اور جوئے کے حوالے سے. قرآن کریم پہلا حکم نازل فرما رہا ہے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.